سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، میرے سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص حافظ ہے یا حاجی ہے یا مدنی ہے تو وہ اپنے نام یعنی بندہ کو تعارف کروا رہا ہو تو اب یہ بولنا کیسا اپنے آپ کو کہ میں فلاں حافظ بول رہا ہوں، فلاں مدنی؟ ضرورت ہو جیسے کہ امامت کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں تو میں حافظ بھی ہوں، میں نے قراءت کا کورس بھی کیا ہے اور میں نے درس نظامی بھی کیا ہے اور جامعۃ المدینہ سے کیا ہے، میں مدنی ہوں۔ تو اس طرح ضرورتاً تو کہنے میں ظاہر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ بلا ضرورت ایک تو کہنا یا اس نیت سے کہنا کہ میں بتاؤں کہ میں مدنی ہوں تاکہ لوگ میری عزت کریں، میں حافظ ہوں تو میری عزت کریں کہ حافظ صاحب دعا میں یاد رکھنا، لوگ بولتے ہیں نا، یا میں حاجی ہوں تو یوں انما الاعمال بالنیات۔ اچھا، اب اگر اور یہ بری نیت ہیں کہ لوگوں سے اپنا احترام کروانے کے لیے اپنا کہلوانا، بلکہ سید بھی کہنا اس نیت سے کہ میں سید ہوں تاکہ لوگ میرے ہاتھ چومیں، یہ بھی سید صاحب کے لیے ظاہر خطرناک ہے۔ تو یہ نیتیں نہ ہو تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی اگر اپنے اس طرح کے ٹائٹل بندہ نہ بتائے اس میں عافیت ہے کہ آج نہیں تو کل مصیبت میں پڑ سکتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میری تعظیم کریں، مجھے آگے بٹھائیں۔ ظاہر ہے کہ میں بولوں گا کہ میرا نام تو فلاں تو مدنی ہوں تو وغیرہ، اگر میں قاری ہوں تو حافظ تو مفتی تو وغیرہ وغیرہ، تاکہ لوگ آئیے آئیے حضرت آئیے، ارے حضرت نہیں حضرت، ارے یہاں، پھر حضرت جان جان کے ادھر بیٹھتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں، پھر لوگ وہ یہ بھی مطلب ہوتا رہتا ہے سمجھے۔ تو اس لیے وہ انما الاعمال بالنیات، اگر اس لیے کسی نے اپنے آپ کو عالم ہونا مفتی ہونا ظاہر کیا تاکہ لوگ رجوع کریں اور دین کے مسئلے مجھ سے پوچھیں، حاصل کریں، سیکھیں، اس نیت سے تو کار ثواب ہے، ورنہ یہ کہ عزت کروانے کے لیے کہے تو پھر وہ خطرناک حب جاہ، اور ویسے بلا ضرورت کہتے ہیں تو جائز تو ہے لیکن وہی رسک فیکٹر موجود ہے۔ یہ طلبہ کرام کو تو اتنا تجربہ نہیں ہوگا میرا، میں نے بارہا میرے اعلانات پر اگر کوئی غور کرے، میرے بیانات پر، میں شعر جب بولتا ہوں تو کئی اشعار وہ ہوتے ہیں جو میں نے خود لکھے ہوتے ہیں، لیکن میں بولتا نہیں کہ میرا شعر ہے، میں شعر پڑھ دیتا ہوں، میرے اپنے رسالے میری کتابیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں رسالے میں، لیکن میں مکتبۃ المدینہ کے رسالے، مکتبۃ المدینہ کی کتاب، یہ آج سے نہیں، شاید آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے میں کہتا ہوں، ہاں بچے تھے جب سے، کہ فقیر کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، یہ لکھا ہے میں نے، میری عادت نہیں ہے، چاہے یہ بھی میری عادت نہیں ہے، وہ میرا مرید ہے، یہ میرا شاگرد ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا ہوگا، میں بچتا ہوں اس کہنے سے میں مرید، یا میں بولوں لاکھوں مرید ہیں، میرے تو کروڑوں مرید ہیں۔ تو اس طرح کہنے کی ضرورت ہے، کام اصل کہنے سے نہیں
دیکھنے سے بعض اوقات نظر آتا ہے، اور عزت اپنے بولنے سے دل میں پیدا ہونا مشکل ہوتا ہے، اللہ پاک دل میں عزت ڈال دیتا ہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ ماشاءاللہ آپ بھی معاشرے کے آئندہ اس میں بڑے بڑے رہنما چھپے ہوئے ہوں گے، تو یہ احتیاط جاری رکھنی ہے، سیکھنی ہے، اپنے منہ سے نہیں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے اتنا پڑھا ہے، میں نے نزلے میں بال میرے سفید نہیں ہوئے، یہ بھی بولتے لوگ، میرے بال نزلے سے سفید نہیں ہوئے، میرے بال تجربات کی بھٹی میں پک کر سفید ہوئے. میرے سامنے بولتے ہو کل کے بچے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، مجھے بس صلاح بتاتے ہو، میری اصلاح کرنے چلے ہو. تو یہ انشاءاللہ میرے سے آپ نے نہیں سنا ہوگا اس طرح کی باتیں. اللہ پاک کے بس رحمت کی نظر فرمائے. آج 2 مسئلے میں بیان کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کل میرا حافظہ ختم ہو گیا، میموری، تو آپ جو بول رہے ہوں وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا میرے. تو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے کہ کب اپنا حافظہ کمزور ہو جائے. اسی طرح آواز اچھی ہے، اس پر اترانا، میری آواز میری آواز میری آواز. ارے گلا بیٹھ گیا تو کوئی سلام بھی نہیں کرے گا آپ کو. آواز بیٹھ گئی، گلا پھٹ گیا، گلے میں تکلیف ہو گئی، کوئی پرماننٹ کو مسئلہ کھڑا ہو گیا گلے میں، اب کیا کرو گے؟ کہ لوگ واہ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، وہ بہت بہترین قاری ہیں، بہترین نعت خوان ہیں، بہترین مقرر ہیں، اور یہ کہ یہ اپنے جامع میں لباس میں سماتے نہیں ہیں، لیکن کل کچھ ہو گیا تو بڑی مطلب ہے کہ وہ شرمندگی ہوگی. اس لیے مطلب اللہ نے جو نعمتیں دی، اللہ پاک ہمیں شکر گزار بنائے، اور لوگوں کو کہنے سے بچائے کہ ہم اپنے منہ پر بلا حاجت اپنی خوبیاں ظاہر کریں. کبھی حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے بتانے کی. مجھے ایک بار بہت اچھی ضرورت پڑ گئی تھی، کبھی قصہ تقریباً نے نہیں سنا ہوگا لیکن میں نے سنایا ہے. ایک بار دوسرے ملک میں تھا، اور ایک جگہ پر ہم واکنگ کر رہے تھے، اور چلتے چلتے کہیں چائے پینے کے لیے بیٹھے ہوں گے، ہوٹل تھا باہر اس کے مطلب بیٹھنے کا تھا. تو وہاں کچھ نوجوان تھے، انہوں نے شاید ہم سے ملاقات کی، پتہ نہیں وہ جانتے نہیں تھے، اور باتوں میں یہ طرح کی باتیں کرنے لگے، اور بظاہر وہ اچھی باتیں کر رہے تھے، لیکن اچانک وہ ایسی بات کرنے لگا. ایک نوجوان تھے پاکستانی، تو وہ مجھے قریب تھا کہ یہ کفر بک دے گا، اور مطلب میری سن نہیں رہا تھا، وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. اب چونکہ پاکستانی تھے اور میرے کو یوں خوش فہمی تو ہے نا کہ مجھے لوگ جانتے ہیں بہت سارے، تو میں نے کہا ٹھہرے میرا نام محمد الیاس قادری ہے. آپ حیرت کریں گے کہ ان کا بالکل ٹون چینج ہو گئی، الحمدللہ یہ ٹون ہی چینج ہو گئی، اور وہ اپنا مضمون ہی سمجھو بھول گیا. پھر میں نے اس کو سمجھایا یار یوں، یعنی وہ اتنے مطلب ان کو انعام سنا تھا انہوں نے. پھر یہ اپنے ڈیرے پر لے گئے، وہاں نوکریاں کرتے تھے، یہ ڈیرے پر لے گئے مجھے کہ ہماری چائے کی دعوت. میں بھی چل پڑا. پھر نیندوں سے اٹھ، رات بھی تھوڑا ٹائم ہو گیا تھا، نیندوں سے اٹھ کر لوگ آنے لگے، کافی لوگ جمع ہو گئے وہاں. پھر یہ کہ غالباً بیعت کا بھی سلسلہ چلا، اور پھر اس شہر میں جہاں اجتماع ہوتا تھا ہفتہ وار یا قریبی شہر میں، تو وہاں پھر ان کی بھر کے گاڑی ہفتہ وار اجتماع میں آنی شروع ہو گئی. یہ تو میں نے کہا یہ کہ صاحب میرا موقع، مجھے یاد ہے کہ مجھے لگا کہ میں اپنا تعارف کروا ہی دوں گا، یعنی کہ یار یہ الٹا سیدھا بول دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہیں اپنا تعارف نہیں کرواتا، کئی بار کروائے، لیکن یہ کہ ایک یہ نے ایسا موقع تو یوں موقع کی مناسبت سے اپنا تعارف کروایا آدمی، یعنی فضیلت بیان کرنا مراد ہے. ویسے تعارف تو مطلب آدمی کرواتا ہے، ضرورت ہو نہ ہو تب بھی کرواتا ہے، لیکن ایسے موقع پر کہ یار ان کو بچانا ضروری ہے تاکہ میرا ان پر کوئی اثر پڑے. اگر یہ جانتے ہوں تو پھر میری بات سنیں. اور الحمدللہ اس تعارف سے فائدہ ہوا جو میں نے آپ کو بتایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں شیطانی وسوسے آتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے، اور یہ کیوں آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ شیطان کیوں آتا ہے؟ مت آیا کر.
تو اس کو ایک جملہ خوبصورت یاد آیا مجھے، پڑھا تھا کتاب میں، کمان لاحول پر تیر استیاذہ رکھ کر اس پہ چلا دو. میں نے اس جملے سے کچھ اپنے الفاظ ملا کر، لیکن ظاہر ہے سمجھے گا شیطان تو سمجھ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن سارے نہیں سمجھے ہوں گے الا ماشاء اللہ، کوئی سمجھا ہوگا. یعنی لاحول شریف یہ شیطان کے کلیجے پر سمجھو بم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے سے اس کی ناک کٹتی ہے. کیسے کہ میں اتنا برا ہوں کہ لوگ مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں. یا اللہ شیطان سے میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں. اس کی ناک تو کٹتی ہے، لیکن کٹے اس کی جس کی ہو، اس کمبخت کی ہے ہی نہیں ناک، پہلے جڑ سے کٹ گئی ہے. تو یہ اتنا ذلیل ہے شیطان، وہ اتنا ضدی ہے کہ لاکھ اس کو برا بھلا بولو یہ پیچھے ہٹتا ہی نہیں ہے، مایوس ہی نہیں ہوتا. ہم لوگ ہیں کہ ذرا کسی نے بول دیا مولانا تھوڑا سنبھل کے بات کرو، یہ بیان میں آپ نے یوں کیوں بولا، درس کیوں دیا، آج مت دو درس. لوگ مجھے یوں بولتے ہیں چھوڑو یار، لوگ سنتے نہیں ہیں. آپ لوگ تو اتنی سی دیر میں مایوس ہو جاتے ہیں. اور یہ شیطان ہے جو بگاڑ کرنے میں مایوس نہیں ہوتا، تو ہم سدھار کرنے میں کیوں مایوس ہوں یار. یہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کریں. تو نماز میں وسوسے جس کو آتے ہوں اس کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ لیفٹ شولڈر الٹے کندھے کی طرف تھو 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 اس طرح کرے. تھوک اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، تھتکارے. مسجد میں ظاہر ہے پھر مسجد میں یوں تھو زور سے کرو گے تو سائیڈ والا کہیں آپ کو پکڑ نہ لے، مشکل نہ ہو جائے کہ مولانا یہ کیا کر رہے ہو. تو یہ حکمت عملی سے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ کو تھتکار رہے ہیں آئیڈیا سے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیں. اور اب نماز شروع کریں. نماز میں جہاں جہاں مستحب ہے نظر رکھنا وہاں نظر رکھیں، اس مستحب پر عمل کریں. مثلا یہ قیام، جب سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے نا کھڑے کھڑے، یہ کیفیت اس کو قیام بولتے ہیں. تو قیام میں سجدہ کرنے کی جگہ پر نظر رکھیں، اور التحیاتوں میں گود پر نظر رکھیں. رکوع میں پشت قدم یعنی پاؤں کا جو اوپری حصہ نظر آ رہا ہے اس پر نظر رکھیں. سجدے میں ناک پر نظر رکھیں. یہ مستحبات ہیں، مطلب اور کوئی اگر بھول نہیں رہا تو اس طرح مطلب ان پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ الکریم نماز میں وسوسوں سے نجات ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کی خلوت و جلوت کیسی ہونی چاہیے؟ بہت لمبا ٹاپک ہے، وہ تو آپ سیکھ ہی رہے ہیں. کہاں تک آپ پہنچے یہ آپ ہی بتا دیں. تبلیغ جو ہے نیکی کی دعوت، یہ قول و فعل دونوں سے عام طور پہ ہوتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو بعض سر کے ان کے فعل سے بھی ہو جاتی ہے، تو جنرلی قول و فعل دونوں ہیں. کہ آپ اگر کسی کو کہیں گے کہ یوں یوں کرو اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ تو یوں نہیں کرتا، تو پھر وہ وزن کم ہو جاتا ہے. تو یوں اپنے خود بھی کوشش کی جائے کہ اپنا بھی قول جو ہو وہ فعل کے مطابق ہو. ایک بات صورت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدمی کر نہیں سکتا خود. جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی 9 روزے رکھو تو یوں روزے رکھو، اور میں نہیں رکھ پاتا، نہیں رکھتا. بلکہ تو اب یہ کہ یہاں ہوتا ہے یہ پڑھو وہ پڑھو، لیکن میں نہیں پڑھتا. آپ لوگوں کو بول دیتا ہوں یوں پڑھو یوں کرو. یہ الگ الگ صورتیں ہیں. تاہم یہ کہ جنرل جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں مبلغ کو اگر کوئی دیکھے گا نا کہ یہ نہیں کر پاتا یا نہیں کر رہا ہے تو اس کا اثر اچھا نہیں پڑتا. تو جیسا موقع محل اس سے اب میں کہوں نا کہ بھائی ناک کسی کا دل نہیں دکھاؤ، لوگوں کو جھاڑو مت، تو اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا کہ یہ تو جھاڑتا ہے لوگوں کو، یہ تو جس کے دل دکھاتا ہے
تو پھر میری وہ بات جو ہے نا بے اثر ہو جائے گی، بلکہ وہ مجھ سے بدظن ہوگا مزید۔ یہ وہ کام ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں، جھاڑنے سے بلا وجہ کسی کو بچ سکتا ہوں، میں دل دکھانے سے بلا وجہ یہ بچ سکتا ہوں، میرے بس میں ہے۔ اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ بعض اوقات انسان نے وضو گھوم جاتی ہے آدمی کے غصے میں تو کچھ ہو جاتا ہے، ایسا صدور جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ہو جائے، ہونا تو نہیں چاہیے، اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کرے، اس سے معافی مانگے، اس کو خوش کرے، رجوع کرے، اس سے دل خوش کرے، اس کو معافی مانگ کر اسے معاف کروائے۔ یہ حصہ ہونا چاہیے اپنے ساتھ، یہ ضروری ہے۔ بعض اوقات بس وہ بول دیتے ہیں تو پھر اس کو نبھاتے ہیں، اگر جو غلط بولا ہوتا ہے وہ نبھاتے ہیں۔ کیا غلط کیا میں نے؟ صحیح تو بولا میں نے؟ یہاں بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات چھوٹے باپ کا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان خطا و بھول کا مرکب ہے۔ یہ عام انسانوں کے لیے، نعوذ باللہ انبیاء کرام اس میں نہیں ہیں، نہ صحابہ ہیں نہ اولیاء ہیں، جن کو اللہ محفوظ رکھے، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی تو ہیں معصوم۔ ہم جیسے انسانوں کے لیے یہ محاورہ ہے کہ ہم لوگ بھولیں بھی بہت کرتے ہیں، خطائیں بھی بہت کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی ہو جائے تو آدمی اس کو سنبھال لے، جد نہ کرے، اڑی نہ کرے۔ اڑی کی وجہ سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، مزید آدمی مطلب گناہوں میں پڑتا ہے اس سے۔ یعنی ایک پاپ کو، ایک گناہ کو چھپانے کے لیے پھر کئی پاپ، کئی گناہ کرنے پڑتے ہیں۔ یہ سیاسی طور پر بھی آپ لوگ طرح طرح کے سوشل میڈیا کے جو پتہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بولتا ہے اس نے یوں بولا، یوں بولا، یوں بولا، اگلا مطلب یہ کہ میں نے صحیح نہیں، غلط، تو اس کا کوئی حامی ہوتا ہے، صحیح تو بولا ہے۔ تو اس طرح بھی چل رہے ہوتے ہیں حساب کتاب، اور بندہ جو ہے وہ کلیئر ہو نہیں پاتا۔ اگر ضمیر تسلیم کر لے، اللہ کرے ضمیر زندہ تسلیم کر لے کہ یہاں میری ہے تو خطا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا، تو آدمی چھوٹے باپ کا بن جائے، میری بھول۔ اس سے عزت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ عزت بڑھتی ہے، اس سے لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا ہوتا ہے۔ اب کوئی ایسا دماغ خراب ہے جس کا بدظن ہوتا ہو تو وہ تو ہوتا رہے، شیطان بھی تو بدظن ہوگا نا۔ ہم نیکی کریں گے تو شیطان کو کون سی اچھی لگے گی؟ ہماری عزت بنے گی تو شیطان کو کون سا مزہ آئے گا؟ وہ تو بدظن ہی ہوگا، اس کو بھلے ہونے دیا جائے، اس کو اور اس کے دوستوں کو۔ باقی بھلائی خیر اسی میں کہ ہم مطلب یعنی کہ اپنی غلطی ہو تو تسلیم کر لیں، اس کو نبھانے کے لیے مزید وہ جھوٹ وغیرہ کا سہارا ڈالیں۔ اللہ ہم کو قولی فعلی دونوں طور پر، ظاہر باطن دونوں ہمارا سنوار دے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول